السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی چیزوں کا حکم دیا ہے اور محترم وصیت دی ہے ان عظیم وصیت میں سے سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنا بھی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کا برتاؤ کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں چٹکو، بلکہ ان کے سامنے ادب و احترام سے بات کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور اس کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی اور اچھے سلوک کا برتاؤ کا حکم دیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ والدین کا حق بہت ہی عظیم ہے اور ان کے ساتھ قول و عمل کے ذریعے ان کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کرنے کی بے حد اہمیت ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی یاد رہنے کی ہے کہ ان کو آدھا قسم کی تکلیف پہنچنا حرام ہے، یعنی ان کی خدمت کے وقت یا ان کے سامنے تنگدلی کا اظہار کرنا اور کہنا گستاخی میں داخل ہے۔ یہاں ایک بات یاد رہنے کی ہے کہ اسلام نے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم صرف ان کاموں میں دیا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ اگر والدین اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کے اجر و ثواب کو اللہ کے راستوں میں جہاد کرنے والے ثواب کے برابر قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آپ سے جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے والدین زندہ ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، پھر انہی کی خدمت کر کے جہاد کرو۔ اور اس کے مقابلے میں والدین کی نافرمانی کو آپ نے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر؟ قالوا بلی یا رسول اللہ، قال الشرک باللہ وعقوق الوالدین، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ 3 بار آپ نے اسی طرح فرمایا۔ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ اللہ کا شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ محترم سامعین، ماں باپ کے ساتھ ان کی زندگی میں اچھا سلوک و برتاؤ کرنا واجب اور فرض ہے، لیکن ان کی موت کے بعد نیکی اور احسان کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ ان کی موت کے بعد ان کے لیے استغفار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کا فائدہ ان کو ملتا ہے۔ لہٰذا جو شخص اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان کی خدمت میں اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے محروم رہا ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ وہ ان کی موت کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کر سکتا ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا استغفار کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا درجہ جنت میں جب بلند کیا جائے گا تو وہ پوچھے گا، میرا درجہ کس وجہ سے بلند ہوا ہے؟ حالانکہ مجھے عمل کرنے کا اب کوئی موقع نہیں رہا۔
اس کا جواب دیا جائے گا بستغفر اللہ ہے، بستغفر والا دکا والا، تمہارے اولاد کے استغفار کرنے کے سبب یہ درجہ بلند ہوا ہے۔ اسی طرح والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ نیکی کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے گا، ان کا قرض ادا کیا جائے گا، اور ماں باپ کے واسطے جو رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے گی، اور ان کی طرف سے حج و عمرہ جیسی نیکی اور احسان کے کام کیے جائیں گے جن سے مسلمان کو موت کے بعد بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کی موت کے بعد ان کے لیے صدقہ و خیرات اور زیادہ سے زیادہ دعا استغفار کریں۔